اسلام میں نکاح ایک مقدس بندھن ہے، لیکن بدقسمتی سے نکاح حلالہ کو آج ایک غلط اور ظالمانہ عمل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے نکاح حلالہ کیا ہے، قرآن سورہ البقرہ آیت 230 کیا کہتا ہے، حدیث میں حلالہ کے بارے میں کیا حکم ہے، حلال اور حرام نکاح میں اصل فرق، عورتوں کے ساتھ ہونے والا استحصال، علماء کی متفقہ رائے، اسلام عورت کو کیا حقوق دیتا ہے۔ یہ ویڈیو کسی مسلک یا فرد پر تنقید نہیں، بلکہ اصلاح، آگہی اور سچائی کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، قرآن شرط بیان کرتا ہے، منصوبہ یا سازش کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے احترام کے ساتھ دیں۔ مزید اسلامی آگہی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ حلالہ کے شرعی تصور میں عورت کی مکمل رضامندی بخود خوشی رضامند ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی نکاح جائز نہیں ہوتا۔ اسلام میں نکاح ایک معاہدہ ہے جو فریقین کی آزاد مرضی اور رضامندی سے ہوتا ہے۔ شریعت میں حلالہ کا اصل طریقہ کار اور عورت کی رضامندی کا کردار درج ذیل ہے۔ 3 طلاقوں کا مسئلہ۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کو شرعی طریقہ کار کے خلاف ایک وقت میں یا مسلسل 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ اس عورت کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور اس سے دوبارہ فوری طور پر نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآنی حکم اصل حلالہ۔ قرآن سورہ بقرہ آیت 230 کے مطابق عورت اس مرد کے لیے تب تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی عدت مکمل کرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے اپنی مرضی سے نکاح نہ کرے، اس نئے شوہر سے ازدواجی تعلق قائم نہ ہو جائے اور پھر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق نہ دے دے یا وفات پا جائے۔ رضامندی کی اہمیت۔ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرنے پر مجبور نہیں ہے، وہ عدت کے بعد جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے تو اس کا دوسرا نکاح اور اس کے بعد طلاق کا مطالبہ، اگر وہ چاہے، مکمل طور پر اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ دوسرے شوہر کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے یا نہ دے، اور عورت اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا انتخاب کر سکتی ہے۔ حلالہ کے شرعی تصور میں عورت کی مکمل رضامندی بخود خوشی رضامند ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی نکاح جائز نہیں ہوتا۔ اسلام میں نکاح ایک معاہدہ ہے جو فریقین کی آزاد مرضی اور رضامندی سے ہوتا ہے۔ شریعت میں حلالہ کا اصل طریقہ کار اور عورت کی رضامندی کا کردار درج ذیل ہے۔ 3 طلاقوں کا مسئلہ۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کو شرعی طریقہ کار کے خلاف ایک وقت میں یا مسلسل 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ اس عورت کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور اس سے دوبارہ فوری طور پر نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآنی حکم اصل حلالہ۔ قرآن سورہ بقرہ آیت 230۔ نکاح حلالہ، قرآن کی شرط یا معاشرتی ظلم، حقیقت، شریعت اور غلط فہمیاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام جس نکاح کو عزت، سکون اور تحفظ کا ذریعہ بناتا ہے، اسی نکاح کو آج کچھ لوگ عورت کے لیے سزا بنا چکے ہیں؟ نکاح حلالہ، قرآن کی شرط یا معاشرتی ظلم، حقیقت، شریعت اور اسلام میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اب وہ عورت اس شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ لیکن یہ آیت کسی منصوبے یا سازش کی اجازت نہیں دیتی، یہ ایک قدرتی امکان ہے، کوئی مذہبی چال نہیں۔ قرآن کی اصل بات۔ سورۃ البقرہ 230۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر وہ شوہر تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ یہاں غور کریں، کہیں نہیں لکھا کہ عارضی نکاح کرو، کہیں نہیں لکھا کہ ایک رات کے لیے شوہر بدلو، کہیں نہیں لکھا کہ پیسے دے کر حلالہ کرواؤ۔ قرآن شرط بیان کرتا ہے، منصوبہ نہیں سکھاتا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ عورت کو مجبور کیا جاتا ہے، مرد طلاق دے کر بری ہو جاتا ہے، عورت کو حلالہ کے نام پر ذلیل کیا جاتا ہے، دین کو کاروبار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب اسلام نہیں، شریعت نہیں، سنت نہیں، یہ صرف ظلم ہے۔ اسلام عورت کے ساتھ کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے نکاح سوچ سمجھ کر ہو، طلاق آخری حل ہو، عورت کی رضامندی ہو، عزت محفوظ رہے۔ نکاح حلالہ کو کھیل بنانا اسلام کے مقصد کے خلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایسے نکاح کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نکاح ہی نہیں جس میں مقصود اور ہو اور ظاہر اور ہو، جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور ہنسی ہو۔ نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی عمل نیت میں گندا ہو، عورت کی مرضی کے بغیر ہو، پہلے سے طے شدہ ہو، تو وہ قرآن نہیں، قرآن کا غلط استعمال ہے۔ اسلام کو الزام دینے سے پہلے ہمیں اپنے عمل درست کرنے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں عورت محفوظ ہو، دین کا صحیح پیغام پھیلے،